ایک بڑا شخص امیر کبیر دولت مند کیوں نہ ہو اور اس کے پاس پیسہ مال اور دولت کی فراوانی کیوں نہ ہو، دنیا میں اس کے نام کے ڈنکے کیوں نہ بجتے ہوں، لوگ اس سے ڈرتے کیوں نہ ہوں، لیکن قرآن کہتا ہے وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ ایک مومن مرد ہو دوسرے مقابلے میں ایک مشرک ہو، تو مومن جو غلام ہے، مومن کمزور بھی ہو، حقیر بھی ہو، غلام بھی ہو، عاجز بھی ہو، مسکین بھی ہو، وہ اس بڑے سے بڑے بادشاہ سے بھی بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کے سینے میں ایمان کی شمع جل رہی ہے اور کافر اور مشرک کے سینے میں ایمان کی دولت نہیں ہے۔ اس لیے ایمان بڑی شان والی چیز ہے۔ آج تو کئی بدنصیب بدبخت ایسے ہیں جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور عبادتیں جا کے چرچوں میں کرتے ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ اسلام دوسرے مذاہب میں کوئی فرق نہیں ہے اور اسلام کو کسی دوسرے مذہب پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ سن لو، کائنات کے اندر صرف اور صرف اسلام ہی ایسا دین ہے جسے اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے، اور دین اسلام ہی کی یہ شان ہے کہ اللہ نے اس دین کو بلند کرنے کے لیے، اسے غالب کرنے کے لیے، اس کا ڈنکا بجانے کے لیے، اس کی دھاک بٹھانے کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے اور فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے رسول اس لیے بھیجے ہیں کہ اس دین حق کو دوسرے سارے دینوں پہ غالب کر دے، اس دین حق کو دوسرے سارے دینوں پر فوقیت عطا کر دے، اس دین کو دوسرے سارے دینوں پر برتری عطا کر دے۔ اس لیے اگر کسی کو دین اسلام کی برتری نظر نہیں آتی تو اس کے لیے تو دروازے کھلے ہیں، چاہے یہودیت کی طرف چلا جائے، عیسائیت کی طرف چلا جائے، کسی اور مذہب میں چلا جائے۔ اسلام نے کون سا جبر کے ساتھ اس کو گھسیٹ کر اپنے اندر شامل کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ کسی کو اسلام پسند ہے تو مسلمان رہے، کفر پسند ہے تو جائے کفر کی طرف اور جہنم کی طرف۔ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جب اعتراض اٹھا، حضور کے زمانے میں یہودی بولے، کہنے لگے ابراہیم تو ہمارے تھے، عیسائی بولے، کہنے لگے ابراہیم تو ہمارے تھے، رب بولا، فرمایا نہیں نہیں نہیں، انہیں بتا دو ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ میرا پیارا ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا، بلکہ ایک جگہ پہ فرمایا وما کان من المشرکین، اور نہ وہ مشرک تھا بلکہ وہ تو میرا پیارا مسلمان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسلام کی گواہی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی گواہی خود خدا نے دی ہے۔ اس لیے برادران اسلام، ایمان تو بڑی قیمتی چیز ہے۔ ہم دعویٰ کرتے رہتے ہیں میں مسلمان میں مسلمان، آج کے اس دور کے اندر ہر بندہ کہتا ہے میں نہیں مسلمان، میں بھی مسلمان ہوں، حالانکہ اس بیچارے کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اسلام کہتے کس کو ہیں، اسلام کی مبادیات کیا ہیں، اسلام کے احکامات کیا ہیں اور اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ بس صرف اس لیے وہ ڈٹا رہتا ہے کہ میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا اس لیے میں بھی مسلمان ہوں، چاہے میں چرچ میں عید پڑھوں یا مسجد میں پڑھوں میں مسلمان ہوں، چاہے میں گھڑیال بجاؤں یا اذان سنوں میں مسلمان ہوں۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن قسم ہے رب ذوالجلال کی، اس کے ایمان کا عالم کیا ہوگا جس کے ایمان کی گواہی خود قرآن دے رہا ہو اور فرما رہا ہو ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمایا وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور شان قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ آج کوئی مسجد کا مستری ہو نا، مسجد بنانے والا، مسجد بنانے والے بہت کم رہ گئے ہیں مستری، اور جب ان سے کہا جائے نا مستریوں سے جی مسجد کا کام کروانا آ جائیں تو وہ کہتے ہیں نہیں 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 جی میں مسجد میں کام نہیں کرتا۔ بھئی کیوں نہیں کرتا؟ وہ جی نماز پڑھنی پڑتی ہے، اس نماز کی مجبوری کی وجہ سے مسجد کا کام نہیں لیتے کہ نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ ابراہیم تیری شان پہ قربان جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت جل جلالہ امن والو، اللہ نے کعبے کا معمار بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں باپ بیٹا مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں۔ یہ شان کوئی تھوڑی شان ہے، اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر کا کام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے لیا۔ انبیاء پر کتابیں اتری ہیں، 4 کتابیں ہیں، تورات، انجیل اور زبور اور قرآن، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اتارے
اور صاحب کتاب پیغمبر بنا دیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک شان اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ یہ جو مزاج ہوتے ہیں نا، ہر بندے کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا، کوئی سخت مزاج ہوتا ہے، کوئی نرم مزاج ہوتا ہے، کوئی بات بات پہ چڑھ جاتا ہے اور کوئی بڑے تحمل سے بات سنتا ہے۔ تحمل سے بات سننا، نرمی سے بات کرنا اور اچھے طریقے سے کسی کے ساتھ ڈیلنگ کرنا، گفتگو کرنا اور کسی کا دل نہ دکھانا۔ آج تو ہم سمجھتے ہیں نا، میں ایسی بات کروں گا کہ اس کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی۔ تن بدن میں آگ لگانے والا یہ مصطفیٰ کا دیوانہ اور غلام نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ کا غلام اور دیوانہ تو وہ ہوتا ہے جو دوسرے سے بات کرے تو اس کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے، وہ بے چین ہے تو اس کو چین آ جائے، وہ بے قرار ہے تو اس کو سکون آ جائے، وہ دکھی ہے تو دکھ ختم ہو جائے، اس کو غم ہے تو غم غلط ہو جائے۔ وہ ہے حضور علیہ السلام کا سچا غلام۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان کی، فرمایا انہو لأواہ اواہ منیب، پھر فرمایا حلیم، وہ حلیم تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نرمی کے ساتھ، حلم کے ساتھ، پیار سے، محبت سے، نرمی سے، لطافت سے گفتگو کرنے والے تھے۔ یہ جو بات کرنے کا رنگ اور ڈھنگ ہوتا ہے نا، طریقہ اور سلیقہ گفتگو اور کلام کا، یہ بھی اللہ کا خاص عطیہ ہے، یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا۔ ہر بندہ، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں قولوا قولا سدیدا، میں سیدھی سیدھی بات اس کے منہ پہ مار دیتا ہوں۔ یہ سیدھی سیدھی بات منہ پہ مار دینا بھی کوئی کمال نہیں۔ کبھی کبھی کسی بات کو اس رنگ اور اس ڈھنگ میں بھی کرنا چاہیے کہ دوسرا آدمی اس کی شدت کو اور اس کی حرارت اور گرمی کو تھوڑا محسوس کرے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کو خواب آیا اور خواب میں اس نے دیکھا میرے دانت گر گئے ہیں۔ دانت کا گرنا یہ کسی کے رشتہ دار کی انتقال کی علامت ہوتا ہے۔ تعبیر اس کی یہ بتائی جاتی ہے، دانت گرا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا۔ اور بادشاہ نے یہ دیکھا سارے دانت گر گئے ہیں۔ اب اس کا مطلب تو صاف ظاہر تھا کہ اس کے سارے ہی رشتہ دار اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ آج کل بھی ویسے اموات بڑی ہو رہی ہیں، بادشاہ سارے رشتہ دار اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ تعبیر تو یہی تھی۔ ایک معبر کو بلایا، تعبیر بتانے والا آیا، بادشاہ نے پوچھا مجھے خواب آیا ہے، جی سنائیے۔ بادشاہ نے خواب سنایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے سارے دانت گر گئے ہیں۔ اس نے کہا توبہ توبہ توبہ، بادشاہ سلامت ان خیر نہیں۔ کیا ہوا جی؟ یہ آپ کے سارے رشتہ دار مر جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا سارے مر جائیں گے؟ جی میں اکیلا رہ جاؤں گا، اکیلا رہ جاؤں گا۔ بالکل۔ بادشاہ تھا، سوچا اگر لوگوں کو پتہ چل گیا میرے سارے قریبی رشتہ دار چلے جانے ہیں اور میں نے اکیلے رہ جانا ہے، میری تو حکومت کمزور ہو جائے گی۔ اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنی حکومت بچانے کے لیے اس نے کہا اس بات کو صیغہ راز میں رکھنا ہے تو راز تبھی رہے گا بندے کی گردن اڑا دو۔ اس کی گردن اڑائی، کہنے لگا جا۔ وہ چلا گیا جہاں جانا تھا۔ اس کے بعد اس نے بادشاہ کو پھر خیال آیا کہ چلو بادشاہ کو پھر خیال آیا کہ وہ پوچھنے تعبیر بلایا تھا اور بندے کو اگلے جان پہنچا دیا ہے، چلو کسی اور کو بلاتے ہیں، اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ اور کو بلایا، اس نے بھی یہی بات بتائی، اس کو بھی کھڑکا دیا۔ تیسرا بلایا، اس نے بھی یہی بتائی۔ جب پتہ چلا کہ جو تعبیر بتانے جاتا ہے وہ مر جاتا ہے، ایک تعبیر بتانے والے کو پیغام پہنچا، اسے سمجھ آ گئی کہ وہاں جو جا کے مرتے ہیں وہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے مرتے ہیں، میں نے جا کے سوچ سمجھ کے بات کرنی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے سارے دانت گر گئے ہیں، تعبیر بتاؤ۔ تو وہ مسکرا کے کہنے لگا بادشاہ سلامت، ایسی خوابوں کی تعبیریں ایسے ہی نہیں بتائی جاتی، پہلے ذرا مٹھائی تو منگواؤ، بعد میں تعبیر بتاؤں گا، پہلے کچھ کھانا پینا کھلاؤ، انعام دو۔ اتنی اچھی خواب، اتنا اچھا خواب آپ نے دیکھا ہے، اس کی تعبیر میں ایسی بتا دوں؟ تو اس نے بادشاہ کو ٹھنڈا بھی کر لیا، مزاج بھی ٹھنڈا کر لیا، ماحول بڑا اچھا بنا لیا۔ اور اس کے بعد بادشاہ نے کہا اب بتاؤ نا، پھر مٹھائی بھی کھا لی ہے، سب کچھ کر لیا، بتاؤ نا تعبیر۔ کہنے لگا جی بادشاہ سلامت الحمدللہ، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے سارے رشتہ داروں سے لمبی زندگی عطا فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے سارے رشتہ داروں سے لمبی زندگی عطا فرما دی۔ جب بادشاہ نے تعبیر سنی، انعام و اکرام سے نوازا، بندہ چلا گیا۔ بعد میں بادشاہ بیٹھ کے سوچنے لگا کہ جو تعبیر پہلے بتا کے گئے تھے بات تو وہی ہے، بات میں تو کوئی فرق نہیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ رشتہ دار مر جائیں گے تو بچ جائے گا، اس نے کہا کہ آپ کو اللہ نے سب سے زیادہ لمبی زندگی عطا کی ہے، مطلب یہ کہ وہ تو مر ہی جائیں گے اور بچا میں ہی رہوں گا اکیلا، تو بات تو ایک ہی ہے۔ تو بعض اوقات بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جس انداز سے بات کر کے بندہ کبھی انعام لے لیتا ہے اور کبھی بات کر کے بندہ کوئی نقصان بھی اٹھا لیتا ہے۔ تو برادران اسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ آپ کو اللہ نے بات کرنے کا ڈھنگ عطا کر رکھا تھا اور بات کرنے کا سلیقہ عطا کر رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات وہ
اپنی جب اہلیہ محترمہ سے یا اختی کہنا پڑا، وہ ایک لمبا واقعہ ہے، وقت اجازت نہیں دیتا، تو آپ نے اس رنگ میں بات کر کے ایک توریہ سے کام لے کے بات کر کے اپنا وقت جو ہے وہ پاس کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ شان بھی عطا کی تھی کہ بردبار بھی تھے، حلیم بھی تھے، اور بات کرتے ہوئے نرم خو بھی تھے، اور بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی آتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ووفا ابراہیم، بڑا مشکل کام ہے، وفادار کوئی نہیں ملتا، نہ کوئی شاگرد وفادار، نہ کوئی مرید وفادار۔ پیر یہ روتے ہیں کہ ہمارا مرید وفادار نہیں نکلا، شاگرد کہتے ہیں شاگرد وفادار نہیں نکلا۔ اللہ فرماتا ہے میرا ابراہیم میرا وفادار ہے، میرا وفادار ہے۔ اور وفادار وہ بھی ہوتا ہے جو وعدہ پورا کرنے والا ہو۔ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، ہمارے ہاں تو وعدہ کیا ہی اس لیے جاتا ہے اس کو توڑا جائے، لیکن اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ وعدہ تو نے بندے سے کیا ہے، لیکن یاد رکھ اوفو بالعہد، وعدہ پورا کر۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ وعدہ کس سے کیا؟ بندے سے۔ دوست سے وعدہ کیا، عزیز سے وعدہ کیا، رشتہ دار سے وعدہ کیا، دکاندار سے وعدہ کیا، تاجر سے وعدہ کیا، کسی مستری سے، مزدور سے، کسی بندے سے وعدہ کیا۔ وعدہ تو نے بندے سے کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کر تو نے لیا ہے اور میرے نام پہ وعدہ کر لیا ہے، اب اس وعدے کو پورا کرنا تیری ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ میرا حکم ہے، اوفو بالعہد۔ اور ان العہد کان مسئولا، یہ بندہ کمزور ہے، شاید تمہیں پوچھے نہ پوچھے، لیکن ان العہد کان مسئولا، یہ پوچھے نہ پوچھے، میں تمہیں پوچھوں گا وعدہ پورا کیوں نہیں کیا، میں تمہیں پوچھوں گا کہ وعدہ پورا کیوں نہیں کیا۔ بڑے لوگ چھوٹے لوگوں سے وعدے کر کے مکر جاتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا پھر پتہ چلے گا کہ جو وعدہ کر کے مکرا تھا اور جس نے وعدہ کر کے بے وفائی کی تھی اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وفا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام وعدہ وفا کرنے والے اور وعدہ پورا کرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مہاجر بھی کہا۔ مہاجر، آپ مہاجر تھے، ہجرت کرنے والا، وطن چھوڑنے والا، گھر بار چھوڑنے والا۔ آج لوگ گھر بار چھوڑتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، کوئی مال کے لیے، کوئی دولت کے لیے، کوئی پیسے کے لیے، کوئی زندگی کی بھیک کے لیے، کوئی کاروبار کے لیے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام آپ کی عظمت پہ قربان جائیں، نہ مال کے لیے، نہ دولت کے لیے، نہ پیسے کے لیے، نہ زندگی کی بھیک کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے انی مہاجر الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں، میں اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کے دین کے پھیلاؤ کے لیے اور باطل اور طاغوتی قوتوں کے مقابلے کے لیے اور اللہ کے دین کا ڈنکا بجانے کے لیے میں ہجرت کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مہاجر بھی ہیں، لیکن آپ کی ہجرت خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور شان سے نوازا، فرمایا شاکرا لانعمہ، یہ میرا پیارا ابراہیم میری نعمتوں کا شکر کرنے والا ہے، میری نعمتوں کا، بولیے میری نعمتوں کا شکر کرنے والا ہے۔ ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ ہمارے سانس کا چلنا نعمت ہے، ہمارے پاس جو خوراک ملتی ہے وہ نعمت ہے، ہماری زندگی نعمت ہے، ایک ایک لمحہ نعمت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا، دولت بھی دی، عزت بھی دی، پیسہ بھی دیا، اور پتہ نہیں اولاد بھی، کیا کیا اللہ نے نعمتوں سے نوازا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جو اس نے دیا ہے اس کا چرچہ ہم نہیں کرتے، اس کا نام نہیں لیتے، اس کی گنتی نہیں کرتے، اور جس شے سے اللہ نے محروم رکھا ہو اس کا تذکرہ بار بار کرتے ہیں۔ یہ نہیں بتاتے اللہ نے مجھے گاڑی دی ہے، اللہ نے مجھے کارخانہ دیا ہے، اللہ نے فیکٹری دی ہے، اللہ نے مکان دیا ہے، اللہ نے بیٹے دیے ہیں، ان کا تذکرہ کم کرتے ہیں۔ ایک شے تھوڑی ہو نا، وہ جی کیا کریں، بس بچہ جو نہ ہوا، اولاد جو نہ ہوئی، بار بار اس کا تذکرہ کریں گے۔ وہ جی کیا کریں، کاروبار جو کوئی نہ ہوا، کاروبار کی کمی ہے تو شکوہ کرتا ہے، بیٹا نہیں ہے تو شکوہ کرتا ہے، ایک نعمت نہیں دی تو اس کا شکوہ کرتا ہے، جو ہزاریں دی ہیں ان کا تذکرہ بھی نہیں کرتا۔ اور قرآن نے بڑا فیصلہ آسان کر دیا، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم میری نعمتوں کی گنتی کرنی شروع کر دو، تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی، میری نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور پھر فرمایا اگر مزید لینا چاہتے ہو نا تو ایک اور کلیہ بھی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرتے جاؤ میں نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا، تم شکر کرتے جاؤ میں نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا۔ اگر نعمتوں کا شکر کرو گے نعمتیں بڑھ جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم کو میں نے بڑی شان دی ہے، یہ نعمتیں لے کے اور کھانا کھا کے اور نعمتیں کھا کے کفران نعمت نہیں کرتا تھا، شاکر لانعمہ ہی، یہ نعمت کھاتا تھا شکر ادا کرتا تھا، نعمت کھاتا تھا اور شکر۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہ جو مرغی ہے نا پانی پیتی ہے
ایک قطرہ منہ میں جاتا ہے آسمان کی طرف سر اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اور بندہ ہے یہ سر جھکا کے کھاتا جاتا ہے جانوروں کی طرح، لیکن شکر کرنا نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے صدقے ہمیں بھی شکر گزار بندہ بنا دے، ہمیں بھی اپنا شکر گزار بندہ بنا دے۔ تو فرمایا شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، فرمایا اللہ نے ان کو چن لیا، اللہ نے ان کو منتخب کر لیا، وہداہ اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، الی صراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی ایک اور شان بیان کی، فرمایا انہ کان صدیقا نبیا، یہ نبی بھی تھے صدیق بھی تھے، یہ نبی بھی تھے اور صدیق بھی تھے۔ صدیق ہونا معمولی کام ہے، صدیق کا معنی سچا، صدیق کا معنی کیا ہے؟ سچا، اور یہ ایک مرتبہ اور مقام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صدیقیت کا ایک مرتبہ بیان کیا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، اللہ نے انعام کیا نبیوں پر اور صدیقوں پر۔ نبوت کے بعد درجہ کس کا ہے؟ صدیقیت کا۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صدیق النبیہ، نبی بھی بنایا، صدیق بھی بنایا، سچا بھی بنایا۔ اور سچا وہ ہوتا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، سچا وہ ہوتا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا۔ ذرا اپنے گریبانوں میں ہم بھی جھانک کے دیکھیں، صبح سے لے کر شام تک اور پھر شام سے لے کر صبح تک ہم کتنے اعلانیہ جھوٹ بولتے ہیں، کتنے غیر اعلانیہ جھوٹ بولتے ہیں، کتنے ہم عادتاً جھوٹ بولتے ہیں، کتنے جھوٹ ہم ارادتاً بولتے ہیں، اور کتنے جھوٹ ہم سے ویسے نکل جاتے ہیں جن کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور جھوٹ بولتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا یہ بندہ روتا رہے، چیختا رہے، چلاتا رہے، آنسو بہاتا رہے، ہاتھ اٹھاتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، میں نے اس پہ رحم کرنا ہی نہیں، میں نے اس پہ رحم کرنا ہی نہیں، یہ میری رحمت سے دور۔ جو بندے سے جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے بندوں سے جھوٹ بول لیتا ہے، وہ مجھ سے نہیں جھوٹ بولے گا۔ اللہ فرماتا ہے جب بندوں سے یہ جھوٹ بولتا ہے تو میرے ساتھ بھی جھوٹے ہی وعدے کرے گا، یا اللہ میں آج کے بعد توبہ کرتا ہوں، یہ توبہ سچی نہیں کرے گا، توبہ النصوح نہیں کرے گا، یہ توبہ بھی جھوٹی کرے گا۔ اس لیے لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹ بولنے والا ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بیٹے بھی رب کی راہ میں قربان کر دیے جائیں، اسی طرح آگ کو بھی قبول کر لیا جائے، اور بے آب و گیا ایک صحرا کے اندر اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑ دیا جائے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کیا جائے، تو کیسی زندگی ہوتی ہے، اور یہ زندگی کی کیسی مشکلات ہیں۔ اور جو ایسی زندگی کی مشکلات برداشت کرتا ہے پھر اللہ اس کو کیا انعام دیتا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو انعام دیا اس انعام کا تذکرہ بھی کر دیا، فرمایا انی جاعلک للناس اماما، تو نے ساری آزمائشیں پوری کر دی، میں نے تمہیں آزمایا، تو پورا اترتا رہا، میں نے تجھ سے امتحان لیے، تو امتحان میں پاس ہوتا رہا۔ اے ابراہیم یہ نہ سمجھنا کہ صرف تجھے آزمانا تھا، صرف امتحان لینا تھا، صرف آزمائش میں ڈالنا تھا، صرف تکلیف دینا مقصود تھا، نہیں نہیں، تکلیفیں بھی دیکھی ہیں، اب انعام بھی دیکھ لے، دنیا میں بھی انعام دوں گا، آخرت میں بھی انعام دوں گا۔ دنیا میں انعام کیا ہے؟ فرمایا جاعلک للناس اماما، اے پیارے ابراہیم میں تجھے سارے انسانوں کا امام بنا دیتا ہوں۔ یا اللہ سارے انسانوں کا امام کیسے؟ انسانوں میں تو مختلف الہامی مذہب ہیں، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی مسلمان ہے، یا اللہ سارے انسانوں کا امام کیسے بنائے گا؟ پھر آج ہم چشم فلک آج بھی دیکھ رہی ہے کہ دنیا کے جتنے الہامی مذہب ہیں، یہودی اٹھا لو تو وہ بھی کہتا ہے ابراہیم میرے ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ ابراہیم میرے ہیں۔ عیسائی بولتا ہے، کہتا ہے نہیں نہیں ابراہیم علیہ السلام میرے ہیں، اور ہم کہتے ہیں چھوڑو تمہارے نہیں، ابراہیم ہمارے ہیں، ابراہیم ہمارے ہیں۔ جاعلک للناس اماما، تمہیں ساری انسانیت کا امام بنا دیا۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانیت کا امام بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد یہ حج کی صورت میں بھی ہے اور قربانی کی صورت میں بھی۔ حج تو آج کل ویسے ہی بند ہے کرونا کی وجہ سے، اور بند کر دیا ہے جن کے ہاتھ میں تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ اپنے کرم اور اپنی رحمت سے
خانہ کعبہ کا حج بھی اسی طرح بحال کرے جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا، اور کعبے کی رونقیں بھی اسی طرح پلٹ آئیں لوٹ آئیں، اور مسجد نبوی کی وہ رونقیں پھر لوٹ آئیں پلٹ آئیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے قربانی کا، یہ قربانی ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے اختیار میں ہے، قبل اس کے کہ یہ بھی اختیار لے لیا جائے، اس اختیار کو استعمال کرو۔ کئی لوگ فتنے اٹھ رہے ہیں جو کہتے ہیں جی بکرے کی بجائے صدقہ دے دو، بکرے کی بجائے پیسے دے دو، بکرے کی بجائے دولت دے دو، مال دے دو۔ یہ دولت اور مال کے پجاریوں کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ اسے گوشت چاہیے، نہ اسے پیسے چاہیے، نہ اسے دولت چاہیے، وہ تو دل کی کیفیت چاہتا ہے، وہ تو فرما برداری چاہتا ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ جو اس نے کہا وہ کیا کہ نہیں کیا۔ اس لیے قربانیاں دیجئے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔